الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا
فسبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت شیخ الحدیث صاحب زید مجدکم، علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت چترال کے زیر اہتمام 3 روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کا یہ تیسرا اور اختتامی اجلاس، جو آج 20 اکتوبر 1986 یہاں اپر چترال تحصیل مورکھو میں ہو رہا ہے، اس میں ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں نے دنیا کے 22 ممالک کا سفر کیا ہے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے۔ ان میں یورپین ممالک بھی ہیں، افریقی ممالک بھی ہیں، ویسٹ انڈیز کے جزائر بھی ہیں، لیکن جو سفر آج ہوا یہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں حضرت استاذ العلماء سید محمد ایوب جان بنوری مدظلہ سے عرض کر رہا تھا کہ راستے کے مد و جزر اور راستے کے زیر و بم سے جب میں گزرتا اور میرا نفس کہتا کہ کہاں آ گئے ہو، تو پھر آپ کی موجودگی میری تعزیت کرتی کہ وہ علالتوں میں گھرا ہوا ضعیف انسان جو جسمانی لحاظ سے تو علیل ہے لیکن روحانی اعتبار سے ہم سے بھی زیادہ پرشباب ہے، جب وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم منزل کو پہنچ جائیں گے۔ تاہم آپ کے بارے میں میری رائے یہ ہے چترال کے روشن ضمیروں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، انشاءاللہ آپ کو اپنی انسانی خطاؤں کی سزا کوئی آخرت میں نہیں ملے گی، آپ کے گناہوں کی سزا یہی کافی ہے جو دنیا میں آپ کو مل رہی ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ جو شخص زندگی میں ایک بار یہ سفر کر لے انشاءاللہ وہ بخشا جائے، اور آپ کو تو پوری زندگی ہو گئی یہی سفر کرتے ہوئے۔ ابھی جب ہم فیض العلوم کے وہ آراء نامہ میں اپنے تاثرات
قلم بند کر رہے تھے تو اس میں میں نے ایک جملہ یہ بھی لکھوایا کہ جب اس علاقہ میں آیا ہوں تو مجھے اسلام کا دور اولی یاد آ گیا. ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر مجھے ان چہروں کے نقوش نظر آئے جو رحمت للعالمین کے ساتھی ہوا کرتے تھے، جو مادی اعتبار سے تو بڑے پسماندہ تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، جسم سے پسینے کی بو آیا کرتی تھی، ان کے گھروں میں قمقمے نہیں جلتے تھے، پکی سڑکیں نہیں ہوا کرتی تھیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں رہتے تھے، پنکھے نہیں چلتے تھے، جسم لباس سے اکثر محروم نظر آتے تھے، لیکن دل کے اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ ان کے تذکرے عرش بری پر قرآن کے ورقوں میں ہو گئے. تو بھائی ابھی ہم نے وہ سفر دوبارہ کرنا بھی ہے، اللہ نے چاہا تو ہم واپس چترال بھی پہنچنا چاہتے ہیں. اور حضرت مدظلہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جتنا جلدی چاہیں گے ہم چل سکیں گے. تو میں نے بہت مختصر سی باتیں کرنی ہیں، میرا بوجھ تو ہلکا ہو گیا. مجھ سے پہلے ہمارے عزیز علامہ فاروقی صاحب نے حلقہ رسالت کا حسن و جمال بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. پھر حضرت نے ایک حدیث کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معیار حق ہونا ہمارے دل کی گہرائیوں میں بٹھایا. سورہ فاتحہ بڑی مختصر سی سورت ہے، کل 7 آیتیں ہیں اس کی، لیکن پوری قرآنی تفصیلات کی روح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے 30 پاروں میں جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ناگزیر قرار پایا. اللہ کی منشا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جب تکرار سے پڑھی جائے گی تو قرآن کا خلاصہ میرے بندوں کے دل و نگاہ میں ہمہ وقت تر و تازہ رہے گا. اس میں اہدنا الصراط المستقیم جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ اللہ سے بندے نے کچھ مانگا ہے، یہ بندے کی ڈیمانڈ ہے، طلب ہے. اپنوں کو خس و خاشاک کے جھونپڑوں میں خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو سویڈن اور ناروے میں، اٹلی اور نیو یارک میں محل عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس سے جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ کی تقسیم پر ناراض نہ ہوا کرو، اس کی تقسیم میں بڑی حکمتیں کار فرما ہیں. اس نے کہا دونوں راستے تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے چن لو. اگر دنیا مانگو گے تو عطا کروں گا، ہوائی جہازوں میں اڑنا پسند کرو گے تو اڑاؤں گا، محلات چاہو گے تو دوں گا، بینک بیلنس مانگو گے تو عطا کروں گا، کروڑوں کی ریس میں گھوڑے دوڑاؤ گے تو وہ بھی دے دوں گا، لیکن آخرت میں جوتے پڑیں گے. حشر میں جوارش پاپوش تیار ہے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. ہم سے جو دنیا مانگتا ہے ہم اس کو اس کے مطالبے پر دنیا دیتے ہیں، لیکن ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم وہ آخرت عطا کرتے ہیں، مگر اس کے مطالبے کے مطابق نہیں، اپنے ظرف کے مطابق. دنیا مطالبے کے مطابق دیتے ہیں اور آخرت ہم اپنے ذوق کے مطابق عطا کرتے ہیں. سب کو نوازتا ہے، رب العالمین ہے، اور دیتے ہوئے بھی ناراض ہو کر نہیں دیتا. الرحمن الرحیم، خوش ہو کر دیتا ہے. دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں.
یہ وہ داتا ہے، اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ یہی ایک داتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے باب رحمت پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ رکھا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ لیکن الہ العالمین کس منہ سے پکاریں؟ دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار بیٹھے ہیں، تیرے در پہ آتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ کتنے پیار سے تسلی دی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے خطا کار بندوں کو بتا دو، اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت غلطیاں کی ہوں، زندگی کے سفر میں قدم قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ یہی تو وہ داتا ہے جو اپنے در پہ آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی مہربانی کے ساتھ ہے، ناراض ہو کر نہیں دیتا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو۔ اب انسان نے کچھ مانگنے سے پہلے اپنے داتا سے ایک نازک وعدہ کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی، باہر بھی، اندرون خانہ بھی، بیرون خانہ بھی، جلوتوں میں بھی، خلوتوں میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ قرآن تو کلام فطرت ہے نا، انسانی کمزوریوں سے اللہ سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے؟ وعدہ ہی ایسا لیا کہ فرار کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ ایسا تو نہ ہو نا کہ مسجد میں اس کا سجدہ، مسجد سے باہر کہیں کوئی جھنڈی نظر آ گئی تو سر جھکا لیا، کہیں کوئی موٹی توند والا نظر آ گیا تو اس کے آگے سر جھکا لیا۔ وہ الطاف حسین حالی نے رونا رویا نا، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ اس لیے قرآن نے وعدہ کیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وعدہ لیا اور کرتے رہیں گے۔ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہمارا معبود کون؟ اللہ ہی۔ دیکھو میں آج آیا ہوں لیکن میرا پیغام تو پہنچا ہوا ہے، میرا درد دل تو پہنچا ہوا ہے۔ ہمارا معبود کون؟ ہاں ذرا ہی پہ ضرب لگا کر وہ سفید چوٹیوں والے پہاڑ سن لیں، حشر میں گواہی دیں گے، مل کر کہیں گے معبود ہم نے تیرے لیے بہت سو کو ناراض کیا، بہت سو کی نگاہ غضب کا سامنا کیا، بہت سو کے مظالم سہے، اتہامات کا نشانہ بنے، لیکن جب تک جیے یہی کہتے اور کہلواتے رہے، ہمارا معبود کون؟ ہی پہ ضرب لگا کر، ہی پہ یہاں اتنا زور سے ہی کہو کہ پنجاب تک پہنچ جائے اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارا معبود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟
حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ حضرت فرما رہے تھے ابھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علمی سفر میں عقدہ کشائی کرتے ہیں، فقہی مسائل میں عقدہ کشائی کرتے ہیں، لیکن حقیقی مشکل کشا کون ہے؟ یہی تو ایاک نستعین کا مفہوم ہے، ایاک نستعین کا یہی تو مفہوم ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تو ہماری حاجات میں کام آنے والا کون؟ رزاق مطلق کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ہر کسی کی دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا کون؟ تانا دیے بغیر گناہگاروں کو دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ چترال کے روشن ضمیرو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگ دکانیں سجائے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لہرائے ہوئے ہیں، چادریں چڑھائے ہوئے ہیں، آفیشل سٹائل بنائے بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جزاک اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تمہید مکمل ہو گئی، سوالی نے اس انداز میں اپنے داتا کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اس کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ رب العالمین نے فرمایا اب مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ انسان نے اسی کی رہنمائی کے مطابق دامن پھیلا لیا، اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے، صراط مستقیم عطا کر دے۔ انسان نے اللہ سے کیا مانگا؟ سونا مانگا، چاندی مانگی، دولت مانگی، محلات مانگے، جاگیریں مانگی، کیا مانگا؟ تو معلوم ہوا اہل ایمان کے نزدیک سب سے بڑی دولت صراط مستقیم ہے۔ اس کے دشمن کو بھی پتا چل گیا کہ صراط مستقیم سب سے نازک دولت ہے، وہ چوری کرنے کے لیے آ گیا اس کا دشمن۔ اس نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ خان بہادر شیطان، مسٹر شیطان نے اعلان کیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب میں کوشش کروں گا کہ تیرے بندو کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں، تیرے بندو کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش جاری رکھوں گا۔ کبھی سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی عقب سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں بازو سے، کبھی بائیں بازو سے، کبھی لیفٹ ہینڈ سے، کبھی رائٹ ہینڈ سے، کبھی لیفٹی بن جاؤں گا، کبھی رائٹسٹ بن جاؤں گا۔ کوشش ہوگی تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں، اور اگر میری کوشش کامیاب ہو گئی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو انہیں نمک حرام بنا دوں گا۔ چلیں گے تیری زمین پر، کھائیں گے تیرا رزق، سانس لیں گے تیری ہواؤں سے، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے تیری دی ہوئی اولاد کے چہروں کو دیکھ کر، سر بلند رہیں گے تیری عطا کردہ عزت میں، ساری انعامات تیرے ہوں گے، لیکن انہیں نمک حرام بنا دوں گا، ناشکرا بنا دوں گا۔ ڈریں گے تجھ سے نہیں تیرے بندوں سے، مانگیں گے تجھ سے نہیں تیرے بندوں سے،
آرزویں وابستہ تجھ سے نہیں کریں گے، تیرے بندوں سے آرزویں وابستہ کریں گے۔ مرد مومن نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا اور شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں اسے نہیں چلنے دوں گا۔ اب میں نے قرآن سے پوچھا صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم ہمارا سچا دوست تھا، اس نے وفا میں کمی نہ کی، ہم نے خوب جزا عطا کی، اسے دوستی کے لیے چن لیا اور صراط مستقیم پر لگا دیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے محبوب، ہم نے تو تیرے سر پہ رسالت کا تاج رکھا ہے، تو مرسلین کا مقتدا بنایا گیا اور ہم نے تجھے صراط مستقیم عطا کر دیا۔ گویا خلیل کو بھی اللہ نے صراط مستقیم سے نوازا، اپنے محبوب کو بھی اللہ نے صراط مستقیم سے نوازا۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ صراط مستقیم کے مبلغ ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب کو ملنا ہے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ ابراہیم کو بھی صراط مستقیم ملا، رحمت للعالمین کو بھی صراط مستقیم ملا، رحمت عالم نے اللہ کے بندوں کو بھی صراط مستقیم کی رہنمائی کی، حضرت ہود نے بھی صراط مستقیم کا پتہ بتایا۔ معلوم ہوا یہ ویزا ہے رب تک پہنچنے کا، صراط مستقیم ویزا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور اب میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کے معنی کیا ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک ٹکڑا مل گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا ایک ٹکڑا مل گیا جو اپنی قوم سے فرماتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں وہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ قرآن کا اصل ہدف ہی یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے بات کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے، ساری آرزوئیں اسی سے وابستہ کرو، اسی سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اسی کے آگے آنسو بہاؤ، اسی کو درد دل سناؤ، وہی تمہارے آنسو پوچھنے والا ہے۔ نہ امریکہ چارہ گری کرے گا، نہ روس چارہ گری کرے گا، یہ دونوں بھیڑیے ہیں، یہ دونوں لٹیرے ہیں، تمہارے اصلی دشمن ہیں، شیطنت و تلبیس کے پیکر ہیں۔ یہ لقمہ دیں گے پھنسانے کے لیے، وہ نظر کرم کرے گا آباد کرنے کے لیے۔ وہی رب ہے میرا، وہی رب ہے تمہارا، بس اسی کی ہی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے کہ سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، آہوزاری میں، دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔
توحید صراط مستقیم ہے، توحید صراط مستقیم ہے، توحید صراط مستقیم ہے، اور شرک سبل متفرقہ ہیں، شرک لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ان ھذا صراطی مستقیما، میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، وہی راستہ جس پہ ابراہیم چلائے گئے، وہی راستہ جس پہ خلیل چلائے گئے، وہی راستہ جس پہ کلیم چلائے گئے، وہی راستہ جس پہ ذبیح چلے ہیں، وہی راستہ جو محمد عربی نے اپنایا ہے، یہی میرا راستہ ہے، اسی پر چلو گے تو کامیابی حاصل کر جاؤ گے، اس سے ہٹو گے تو پھر سبل متفرقہ میں مبتلا ہو کر پاش ہو جاؤ گے، ریزہ ہو جاؤ گے۔ صراط مستقیم ہی کو اپناؤ کہ یہی تمہاری نجات کا معیار ہے۔ ہم نے اللہ سے یہی مانگا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں آیا ہوں اپنے اصل ہدف پر کہ ہم نے نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم عطا کر۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، جن پر تو نے انعامات کیے۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم نے انعام حاصل کرنے والوں کے 4 طبقے بیان کیے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 طبقے انعام حاصل کرنے والوں کے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب مخفف کروں، گویا پہلا انعام ملا نبوت کو، پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، چوتھا انعام ملا اطاعت کو۔ ان تینوں کی اطاعت کرنے والوں کو پہلا انعام ملا، دہرائیے، نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، چوتھا انعام ملا اطاعت کو۔ نبیوں میں سب سے زیادہ انعام ملا رحمت للعالمین کو۔ انعام تو اللہ نے سب کو دیے، سب کو دیے نا، سارے نبیوں کو دیے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ولی اللہ قافلے کا سربکف مجاہد جو ظلمات میں جگمگاتا رہا، بخاری دلوں کو جلاتا رہا، کئی مار کے اس کے دم خم سے تھے، بسالت کے پرچم اڑاتا رہا، اور گئے دور کی داستان وفا بعنوان ہمت سناتا رہا۔ سیاہ رات میں جرتوں کے چراغ خود اپنے لہو سے جلاتا رہا، کسی در پہ جھکنے کا عادی نہ تھا، حضور خدا سر جھکاتا رہا، اور سیاسی خداؤں کے انجام پر بڑی ٹھاٹ سے مسکراتا رہا، اور ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بہت دیر تک یاد آتا رہا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انعام تو اللہ نے سب نبیوں میں تقسیم کیے، لیکن کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا۔ جب اپنے محبوب کی باری آئی، رحمت للعالمین کی باری آئی، تو پھر یوں دیا اور یوں دیا، کسی کو چٹکی سے، کسی کو لپ بھر، کسی کو مشت بھر، لیکن محمد عربی کو تو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا۔ سلیمان کو انعام عطا ہوا، وہ دیکھیے چترال والوں، تخت سلیمانی اڑتا نظر آ رہا ہے ہواؤں کے دوش پر، لیکن آسمانوں کے نیچے نیچے، آسمانوں کے
نیچے نیچے آمنہ کے لال کا عروج تو دیکھیے، محمد عربی کی پرواز تو دیکھیے، جوتوں سمیت عرش بری پہ نظر آ رہے ہیں۔ یوسف کو انعام عطا ہوا، اللہ نے حسن عطا کیا یوسف کو، دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں، ایمان نہیں لائیں، انگلیاں کاٹ ڈالیں، ایمان نہیں لائیں، صرف انگلیاں کاٹ ڈالیں، لیکن رحمت للعالمین کو اللہ نے انعام عطا کیا، وہ جمال جہاں آرا عطا کیا کہ جنہوں نے محمد کو دیکھا پہلے ایمان لائے، پھر انگلیاں کیا ہوتی ہیں گلے کٹوا دیے۔ سب سے زیادہ انعام عطا کیا ہے محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم، الفائف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار رحمت پر سب سے پہلا انعام نبوت کو ملتا ہے اور دوسرا انعام صداقت کو ملتا ہے۔ امت کا اتفاق ہے اس پر کہ انبیاء کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد پوری انسانیت میں صداقت کا تاجدار حضرت ابو بکر صدیق۔ تو نبوت کے بعد قرآن نے کس کا ذکر کیا؟ صداقت کا، اور صداقت کا تاجدار کون ہے اس امت میں؟ ابو بکر صدیق۔ صداقت کے بعد قرآن نے تذکرہ کیا شہادت کا، اور خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار فاروق اعظم بھی شہید، خلافت راشدہ کا تیسرا تاجدار عثمان ابن عفان بھی شہید، خلافت راشدہ کا چوتھا تاجدار حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید۔ نبی کے بعد صداقت کا تذکرہ، اور صداقت کے بعد شہادت کا تذکرہ۔ پہلا خلیفہ راشد تاجدار صداقت، اس کے بعد تینوں تاجداران شہادت۔ تو خلافت راشدہ کی وہی ترتیب جو قرآن و سنت نے بتائی، اہل سنت نے اپنائی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خلافت راشدہ کی وہی ترتیب جو قرآن و سنت نے بتائی، وہی اہل سنت نے اپنائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پھر ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر، تو صراط مستقیم یہی ہے جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب پوچھا آمنہ کے لال صراط مستقیم کیا ہے، تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ ہے جس پہ میں اور میرے جانشین، میرے شاگرد چلتے ہیں، یہی وہ راستہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، عربی گرامر جاننے والے تو لطف اندوز ہوں گے، اللہ باقیوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ کرنی کے کتنے حروف ہیں؟ 4۔ پہلا کاف، دوسرا را، تیسرا نون، چوتھا یا۔ کرنی، کاف، را، نون، یا۔ صدیق آخر میں کاف، عمر آخر میں رے، عثمان آخر میں نون، علی آخر میں کرنی۔ خیر القرون کرنی، تمام زمانوں میں میرا زمانہ معیار حق و صداقت ہے، وہ زمانہ جو 4 حروف پر مشتمل ہے، کاف، را، نون، یا۔ صدیق کاف کا نمائندہ، عمر را کی تصویر، عثمان نون کی تاریخ، علی یا کا نمائندہ۔ ان چاروں کا دور در حقیقت دور نبوت کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ خلافت راشدہ در حقیقت دور رسالت کا عملی پرتاؤ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں قرآنی وعدوں اور نبوی بشارتوں کی تکمیل ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت والجماعت پاکستان۔ ہم اس لیے کہتے ہیں پاکستان میں وہی اسلام آئے گا جو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھے گا انشاءاللہ۔ ہم امریکی ایجنٹوں کو امریکن برانڈ اسلام نہیں لانے دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس ملک میں
اس سرزمین پر مودودی کا اسلام نہیں آئے گا، خمینی کا اسلام نہیں آئے گا، صدیق والا اسلام آئے گا، عمر والا اسلام آئے گا، عثمان والا اسلام آئے گا، علی والا اسلام آئے گا، جس میں قرآن و سنت کا وہ دور عملاً نظر آئے گا جو خلافت راشدہ کو نسبت رکھتا ہے۔ جو لوگ صدیق عمر عثمان پر اعتماد نہیں کرتے اور اسلام کا نام لیتے ہیں، جو لوگ صدیق عمر عثمان و علی پر اعتماد نہیں کرتے اور اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ چور ہیں۔ انہیں کوئی پہچانے نہ پہچانے، لیکن مفتی محمود کے رضاکار انہیں خوب پہچانتے۔ شاہ ولی اللہ قافلے کے لشکر کے سپاہی انہیں خوب پہچانتے ہیں۔ اس ملک میں، اس سرزمین پر آغا خانی اسلام بھی نہیں آئے گا، جس میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، جس میں نبی کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ خدا بنا پھرتا ہے بین الاقوامی عیاش، لوگوں کو گھی کے ڈبے دے کر، لوگوں کو چینی کے بنڈل دے کر، لوگوں کو کپڑوں اور کمبلوں کے بنڈل دے کر ایمان خریدتا پھرتا ہے۔ کہتا ہے مجھ سے گھی لو، مجھ سے چینی لو، مجھ سے ملازمت لو، مجھ سے نوکری لو، مجھ سے ڈرافٹ لو، مجھ سے پیسے لو، مجھے خدا مانو، مجھے معصوم مانو، مجھے ہر جگہ موجود مانو، مجھے معصوم اور عالم ما کان و ما یکون مانو، مجھے مشکل کشا مانو۔ ہم کسی بندے کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم کسی بندے کو رسول کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے، ہم خدا کو رزاق مانتے ہیں، اسی کو حاجت روا مانتے ہیں، محمد کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، خاتم المعصومین بھی مانتے ہیں۔ جس طرح حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اسی طرح محمد کے بعد قیامت تک کوئی معصوم بھی نہیں آئے گا۔ اپنی اصلاح کر لو۔ ہمارے اسلاف کیا گئے اس دنیا سے کہ باطل کے بلوں سے چوہے نکل آئے۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ کوئی رنگ برنگی کتابیں لے آیا ہے، کوئی گھی کے ڈبے لیے پھرتا ہے، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل۔ کوئی کہتا ہے مجھے مقتدا مانو، کوئی کہتا ہے میری نیچلی کو تسلیم کرو۔ ان کا خیال یہ کہ میدان صاف ہو گیا، اب ہمارا پرچم انشاءاللہ۔ ہمارے اسلاف چلے گئے ہیں، لیکن وہ مجاور نہیں مجاہد تھے، وہ مجاہدین کا ایک لشکر تیار کر کے گئے ہیں۔ باطل کے نمائندوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، سترال کے پہاڑ کے ایک ایک سنگریزے کو گڑا بناتا ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں باطل کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ انگلینڈ سے ملاوی، ویسٹ انڈیز، یورپ، افریقہ، انڈیا اور چترال کی پہاڑیوں تک انشاءاللہ قادیانیت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، شرک و بدعت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، رضا خانیت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، آغا خانیت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، مودودیت کا تعاقب بھی جاری رہے گا۔ ہم بے شک راستہ بہت مشکل تھا، بے شک میں تھک گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ نہیں آؤں گا، جب پکارے گا حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ مجھے حیا نہیں آئے گی کہ ایوب جان بنوری اس طبیب ذوق اور علامت کے باوجود یہاں تک پہنچتا ہے۔ مجھے تو اللہ نے ثواب دیا ہے، صحت دی ہے، میں کیوں نہیں پہنچوں گا؟ پہنچوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ جہاد جاری رکھیں گے، جب تک جیئیں گے ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا۔ کہاں ہے وہ پرچم؟ یہ سفید کالی دھاریوں والا پرچم ہر جگہ لہراؤ، ہر مکان پہ لہراؤ۔ یہ فتح مکہ کے دن لہرایا گیا، کہاں ادھر لاؤ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تو کیا سمجھ رہا ہے؟ سفید اور کالی دھاریوں والا یہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ پرچم لہرایا گیا، اسے ہر مکان پہ لہراؤ، دکانوں پہ لہراؤ، جدھر
جب نظر اٹھے فتح مکہ کے دن لہرانے والا پرچم نظر آئے. اور تحفظ ناموس صحابہ کے لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار بن جاؤ تاکہ سبائیت و رضاخانیت و آغاخانیت کا مقابلہ کیا جا سکے. اور دعوت و تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس کے سپاہی بن جاؤ. دعوت و تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس کے سپاہی بن جاؤ. یہ پرچم لہرائے, یہ قیامت تک لہرائے گا انشاءاللہ. یہ گلی گلی لہرائے گا, یہ ہر مکان پہ نظر آئے گا. یہ فتح مکہ کے روز لہرایا تھا, 1400 سال ہوئے اسے سرنگو کرنے کے لیے بڑی بڑی سازشیں ہوئی, لیکن یہ پرچم لہراتا رہا, یہ پرچم لہرا رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک ستارے چاند چمکیں گے یہ پرچم بھی لہراتا رہے گا انشاءاللہ. محمد الیاس کے سپاہی بن جاؤ. تبلیغ کے لیے اللہ اس لشکر کو قبول فرمائے, اس کی جد و جہد کو. عزیز دوستو, میں نے جیسے ابتدا میں کہا, دنیا کے 22 ممالک میں نے قدم رکھا ہے. تپتے ہوئے صحراؤں میں, سمندروں میں, بسے ہوئے جزائر میں جہاں پہنچا ہوں محمد الیاس کے سپاہی مجھے ہر جگہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے نظر آئے. آج صرف انگلینڈ میں آج 750 مسجدیں قائم ہو چکی. برطانیہ میں, چھوٹا سا ملک ہے, 750 مسجدیں برطانیہ میں قائم ہو چکی ہیں. چرچ مسجدوں میں تبدیل کیے جا چکے ہیں. جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں سنائی دیتی ہیں, جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں محمد عربی کا قرآن سنائی دیتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے فیوز و برکات دیکھیے. اللہ اس ادارے کو اور زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مجدد کے ساتھ ہم فیض العلوم میں بیٹھے تھے. ابھی میں عرض کر رہا تھا دارالعلوم کی فیض رسانیاں تو دیکھیے کہ کہاں کہاں تک پہنچی ہے. پوری دنیا میں آپ جہاں جائیں گے اس ادارے کے نمائندے آپ کو ہر مقام پر نظر آئیں گے جو باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں. باطل جس عنوان سے آتا ہے اس کے مقابلے میں سر بکف آنے والے یہی مجاہد ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے نسبت رکھتے ہیں, جو اسماعیل شہید کے سپاہی ہیں, جو محمود حسن کے سپاہی ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے, قدم قدم پہ نصرت فرمائے. فیض العلوم کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب یہاں چترال سے, جنہیں 6 سال ہوئے ملک بدر کیا گیا ہے, خلافت راشدہ کانفرنس کے ہم 3 اجلاسوں میں یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ مولانا عبید اللہ پر یہ پابندی ختم ہونی چاہیے. اور اگر ان پر پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر پرنس کریم آغا خان پہ بھی تیر چترال اور ہنسا میں پابندی لگنی چاہیے. لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ آغا خانی مشن کی کوئی جیت یہاں نظر نہیں آنی چاہیے. اگر ان پر پابندی ہے تو ان پہ بھی پابندی لگے. اگر یہ قرآن و سنت نہیں بیان کر سکتے تو وہ ظلمت و جہالت کے پرچار کیوں کریں؟ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے مطالبات میں یہ بات بھی ہے, ہم نے ملک کی سطح پر جو مطالبات کیے ہیں کہ چونکہ یہ ملک مسلمان اہل سنت کی واضح اکثریت کا ملک ہے, اس لیے انہی کے عقائد کو, انہی کے نظریات کو دستور سازی میں بنیاد بنایا جائے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اور بلا تاخیر پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے. جس طرح فوج کو ان کی خدمات کے سلا میں نشان حیدر دیا جاتا ہے, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ فوجی قومی خدمات کے سلے میں نشان صدیق اکبر بھی دیا جائے. اس لیے کہ فوج میں بھی صدیق عمر عثمان کے چاہنے والوں کی, علی المرتضیٰ کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے. فوج میں بھی صحابہ کے رضاکاروں کی اکثریت ہے. اس لیے نشان صدیق اکبر ملنا چاہیے, نشان فاروق اعظم ملنا چاہیے, نشان عثمان غنی ملنا چاہیے, نشان حیدر بھی ملنا چاہیے. جس طرح کے محرم کی یکم اپنا 9-10 کو چھٹی ہوتی ہے, سرکاری قومی تعطیل ہوتی ہے, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا یہ اہم مطالبہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو شہادت فاروق اعظم کے ضمن میں تعطیل ہونی چاہیے. 22 جمادی الثانی کو یوم صدیق اکبر کے ضمن میں تعطیل ہونی چاہیے. 18 ذوالحجہ کو یوم عثمان ذو النورین کے سلسلے میں تعطیل ہونی چاہیے. اور 21 رمضان مبارک کو حضرت علی کی شہادت کے موقع پر سرکاری تعطیل ہونی چاہیے. ان مطالبات کو صرف دل میں جگہ نہ دو, انہیں پھیلاؤ, انہیں دیواروں پہ لکھو
پہلے دل پہ لکھو پھر دیواروں پہ لکھو، اور اپنے بچوں کو بھی ان کی ذہن سازی کرو. میرا یہی پیغام ہے. تقریر ہو گئی. اب تقریر کو تحریر کی صورت میں اگر پڑھنا چاہیں تو یہ انڈیا سے میں نے وہاں جو دورہ کیا، وہاں کے علماء نے اہم مقامات پر ہونے والی 11 تقاریر 11 مضامین اس کتاب میں ضمیر فرزندان اسلام کو، جنہوں نے اپنے اس نظریاتی پروگرام کو کامیاب بنایا، اللہ یہ موقع بار بار لائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. میں نے چترال میں بھی یہ بات کہی، آپ پھر دہراتا ہوں اس آخری ملاقات میں کہ روس کا جو سیلاب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رضاکار زندہ ہیں، جب تک مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے رضاکار زندہ ہیں، انشاءاللہ سرخ انقلاب کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کے آئے گا انشاءاللہ. مجاہدین افغانستان کے ساتھ ہم قدم قدم پر ان کی تائید کرتے ہیں. میں نے آج ایک اخباری بھائی کو یہ کہا کہ اگر حکومت پاکستان اجازت دے تو میں اپنی جماعت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت اور جمعیت کی طرف سے 50,000 رضاکاروں کا اعلان کرتا ہوں جو مجاہدین افغانستان کے دوست بدوش انشاءاللہ سرخ لٹیروں کے مقابلے میں جانے دیں گے اور حق کا پرچہ اونچا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں کام کی زندگی عطا فرمائے، کام کی زندگی عطا فرمائے اور حق و صداقت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.